شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جس نے لہسن اور پیاز کھائی وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے اس چیز سے تکلیف پاتے ہیں، اسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ انسان اپنا اوپر والا جبڑا کبھی نہیں ہلا سکتا۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والی عورت اور مردوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ دو چیزیں آپ کی عزت کو بڑھا سکتی ہیں: لوگوں کے سامنے خاموش رہنا اور بات کرتے وقت مختصر اور سچ بولنا۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت میتھی کے فوائد جان لے تو اسے سونے کے باؤ خریدنے سے بھی گریز کریں۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے وہاں سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ناظرین، اپنے گھر کی چھت پر دانے اور پانی کا انتظام کرو۔ میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں بے شمار کی جاتی ہے۔ پھول گوبھی بھی اکثر آلو کے ساتھ پکائی جاتی ہے جو مناسب نہیں، اس سے بدہضمی اور قبض بھی ہو سکتی ہے۔ معدے میں جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا ایک پھول لیں، اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا کپ رہ جائے اور یہ پی لیں، پھر فائدے ہی فائدے دیکھیں۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیں تو 80 سال تک دبلی نظر آئیں گی۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چٹکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لی جائے، اس سے شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے، گردے ٹھیک سے کام کرتے ہیں۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے، بالوں سے خشکی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی چائنا ربڑ والا جوتا نہیں پہننا چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے نظر کمزور ہوتی ہے، پاؤں میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گرین ٹی کے استعمال سے جسم میں شوگر لیول میں کمی لا سکتے ہیں، جسم سے ذیابیطس سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہو ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، اس سے سکون ملے گا، پیٹ کا درد بھی ختم ہوگا اور جسم میں طاقت بھی بڑھے گی۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد کھا لیں آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ مچھلی کا استعمال کرنے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں، جھریوں اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتی ہے کیونکہ کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے، اس سے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے، آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے ایسے گھر میں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کا ورد کریں،
رزق میں برکت ہوگی۔ ناظرین، گڑ کھانے کے بعد پانی پی لیں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگے یا گھٹنوں سے آوازیں آنے لگیں تو دودھ گرم کر کے پیا کرو۔ ناظرین، چائے کے کیمیکل کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے، اس لیے پانی زیادہ پئیں۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ پودے کے گملے میں کیلے کے چھلکے ڈال دینے سے پودے جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے، تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ لکڑی کی آگ پر کھانا بنائیں اور مٹی کے برتن میں پانی پئیں۔ اگر آپ ہمیشہ دبلے پتلے اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں، خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں اور سبزیوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے لوگوں کی تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے، اس لیے کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں، کھانے سے پہلے پانی پی لو۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 سے 3 بار دینے سے بچے صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھانے سے 70 سال تک تمہاری ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ پھول مکھانے کمر کے درد کے لیے بھی بے حد مفید ہوتے ہیں۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ پیٹ کی دائیں جانب سوجن ہونے لگے، جان لو آپ کے مثانے میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ اگر زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے بدہضمی ہو جائے تو کالا نمک، اجوائن اور سونف کی پکھی بنا کر 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ہماری اور کافروں کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ کمر کے درد سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، دودھ کو گرم کر کے 1 گلاس میں سونف کا پاؤڈر ڈال کر پیو۔ 1 ہفتے کے استعمال سے کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، بالوں کے لیے دہی میں دیسی انڈا ملا کر لگانے سے بال ہمیشہ گھنے لمبے رہتے ہیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے، اس لیے جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، زیادہ کھانے سے گریز کریں۔ رات کو کھانا کھا کر فوری مت لیٹیں ورنہ کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ انار اور ٹماٹر کا رس قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتا ہے۔ بالوں میں خشکی ختم کرنا چاہتے ہو، ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر
پانی سے سر کو دھو لیا کرو، خشکی ختم ہو جائے گی، بالوں میں سے سکھری ختم ہوگی اور بالوں میں چمک آئے گی۔ بند گوبھی موٹاپے کو ایسے دور کرتی ہے جیسے پانی سے پیاس۔ اگر اٹھتے بیٹھتے وقت گھٹنوں میں درد ہو تو خسخاس میں چند بادام پیس کر دیسی گھی کے ساتھ استعمال کریں، گھٹنے پتھر کی طرح مضبوط ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت ہی کم آتے ہیں۔ دوپہر کو گنے کا رس پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 4 خوبیاں ایسی ہیں اگر وہ تمہیں مل جائیں، دنیا کی باقی چیزیں چھین بھی جائیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 1 اچھا اخلاق، نمبر 2 حلال رزق، نمبر 3 سچی بات، نمبر 4 ایمان کی حفاظت۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرنے میں گزارتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں تاکہ جسم میں دوران خون رہے اور ہائی بلڈ پریشر کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ گرم پانی میں کانچ کے برتن ڈبونے سے آپس میں جڑے ہوئے گلاس الگ ہو جاتے ہیں۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے، ہلدی لگانے سے زہر اثر کھو دیتا ہے۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا، کمر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ موبائل کی اسکرین پر بڑھنے والے نشان مٹانے کے لیے تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں، نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں، موبائل کی اسکرین آسانی سے صاف ہو جائے گی، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرے کی رونق بحال ہو جاتی ہے اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اچھے ٹونر کا کام کرتی ہے۔ شام کے وقت کافی کے استعمال سے ہاضمے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو ذیابیطس کا شکار ہیں، ان کے لیے دھوپ میں بیٹھنا انتہائی فائدہ مند چیزیں ہیں۔ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ چہرے کے کیل مہاسے دور کرنے ہیں۔ انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر لگاؤ، کچھ دیر کے بعد چہرہ دھو لو، چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے، چہرہ چمک جائے گا۔ کمر کی زیادہ تر بیماریاں چوٹ لگنے، غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کریں، بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ وزنی چیزیں اٹھانے سے پہلے اپنی ٹانگوں کو سیدھا یا اکڑنے نہ دیں۔ بے چینی کی بیماریوں میں بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری سے بچاؤ کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگاؤ اور جادو دیکھو، اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر کے بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے
جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ تیل کے بجائے گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی سوزش کو دور کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ شلجم استعمال کریں، چہرہ نکھر جائے گا، چہرے کی سوجن بھی ختم ہو جائے گی۔ گھٹنوں پر نیم گرم زیتون کا تیل مسل لینے سے گھٹنے درد نہیں کرتے۔ جو عورتیں کالے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ہاتھوں پر بیبی آئل لگا کر اچھی طرح مساج کیا کریں۔ اس طرح ان کے ہاتھ بہت خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو، جوتا اس طرح پہنو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ یہ کام کرے، دائیں پاؤں میں ہمیشہ پہلے جوتا پہنے اور بائیں پاؤں سے پہلے ہمیشہ جوتا اتارے، وہ بندہ ہمیشہ صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ بنگلہ دیشی خواتین کے موٹے سیاہ بالوں کا راز کثرت سے مچھلی کا استعمال کرنا۔ مچھلی استعمال کرنے سے بال بہت اچھے، لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانا دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ ناظرین، بزرگوں کی بتائی ہوئی ایسی باتوں پر عمل کرنے سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے داڑھ میں درد ہوتا ہے۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی، زردی مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، دن بھر کی تھکاوٹ کو بعد ہاتھ اور پیروں کو کچھ دیر گرم پانی میں رکھیں، اس سے آپ مزید بہت سکون محسوس کریں گے۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہو تو ہر کھانے کے بعد 2 کالی مرچیں کھا لیا کرو۔ پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کے ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار، اور اس کا یہی عمدہ علاج ہے۔ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پیٹ میں درد، جلی ہوئی ڈبل روٹی کھانے سے درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا سیاہ حصہ ان زہریلے اجزاء کو جذب کر لیتا ہے جو آپ کو کسی طرح متاثر کر سکتا ہے۔ جلد کی بیماریوں سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی جسم پر بہائیں۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو مرگی کی بیماری ہو وہ کبھی بھول کر بھی الٹا مت سوئیں، اس سے ان میں حادثاتی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یرکان کا بہترین علاج 3 چھٹانک پانی میں 2 لیموں کا عرق ملا کر سوتے وقت پی لینے سے یرکان میں بہت فائدہ ملتا ہے۔ 4-5 دن میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی چاٹنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ زیادہ میٹھی چیزیں خوبصورتی کو کم کرتی ہیں۔ ناظرین، جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ انگور کے استعمال سے بال، آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ جگر کی بیماری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے جگر کی تکلیف نہیں ہوتی۔ گندم کی روٹی استعمال کریں۔ جو لوگ ٹوتھ پیسٹ کی بجائے مسواک کرتے ہیں ان کے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ پیشاب اور پخانے سے فراغت کے بعد سونا چاہیے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن خون کی خرابی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ لیموں کے چھلکے پر تھوڑی سی چینی ڈال کر ان کو ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے۔
اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں ہی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ 5 کلو وزن چند دن میں کم کرنا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلانی ہے تو ایک شاندار ٹوٹکا۔ اس کو آزمانے کے بعد آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو فرق پڑا کہ یا نہیں۔ معدے میں گیس ہے تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کے پی لیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ کلونجی 50 گرام، اسپاغول کا چھلکا 50 گرام، شہد 100 گرام، سب کو مکس کر کے صبح شام کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک 1 چائے کا چمچ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں بہترین نتائج آنے لگیں گے۔ وزن بہت جلدی کم ہوگا۔ پیٹ کی چربی اور لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جائے گا۔ گرمی کے موسم میں اکثر لوگوں کو شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے، تب شدید درد ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں فوراً ڈنک والی جگہ پر ٹماٹر کا رس ڈال دیا جائے تو درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بہت سی زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جان لے لیتی ہیں۔ بہت سے خوف ایسے ہوتے ہیں جو آخر کار امن میں بدل جاتے ہیں۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد 3 چمچ دہی کھانے سے کھانا اچھے سے ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔